حضرت لاس نیویارک اینجلس میں جو آگ لگی تھی اور اس آگ نے جو پورے لاس اینجلس کو جلا کر خاک کر دیا، تو ایک بحث یہ بھی چھڑ رہی اسلام پسندوں میں کہ یہ عذاب الہی ہے، جس طرح ماضی میں بھی کئی مرتبہ عذاب آیا جب کسی بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس وقت کے پیغمبر کو ستایا، اس کا انجام دیکھا۔ تو کیا یہ جو آگ تھی ایک اتفاقی آگ تھی جیسے بہت سارے علاقوں میں لگتی ہے، یا سچ میں یہ عذاب الہی ہے، ایک مصیبت ہے جس کی باضابطہ ایک تشریح ہوتی ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، ایک سسٹم جس پر ہمارا ایمان ہے، دنیا کس سسٹم پر چل رہی ہے، جی وہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر آنے والے ہر حال کا تمہارے کسی عمل سے تعلق ہوتا ہے۔ ما اصابکم من سیئۃ فبما کسبت ایدیکم، وہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اگر میرے سر میں درد ہو رہا ہے میرے سر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آج مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جس پر ہمارا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اور اگر یہ ایمان نہیں ہے تو ہمارا توحید ہی اب یہ مکمل ہے، ہمارا کلمہ ہی درست ہے۔ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہر عمل کا ہر حال سے تعلق ہے، اور ہر حال کا کسی نہ کسی عمل سے تعلق ہے۔ وہ میرے ساتھ بھی ہو، مسلمان ہو، مکہ مدینے میں رہنے والا عبادت گزار ہو، یا کوئی غیر مسلم ہو، حال کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ یہ بالکل طے ہے بات۔ جب یہ بات طے ہے تو اس کے تجزیے میں کیا اختلاف کی گنجائش ہے کہ غرور و تکبر، سرکشی، کمزوروں پر ظلم، بڑے بڑے دعوے کرنا اور انسانوں کو جہنم میں بھیج دینے کی دھمکیاں دینا، کیا یہ ایسا عمل نہیں ہے جس کا کوئی نتیجہ نکلے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، تو یہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ہم یہ جب کہتے ہیں کہ بھئی یہ عذاب الہی ہے تو ان کی ہمدردی میں کہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے امریکن عوام کے لیے ایک میسج بھی بھیجا تھا، جی وہاں بہت وائرل ہوا وہ۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ، عوام سے میں نے خطاب کیا تھا، امریکن خواتین و مردوں سے، نوجوانوں سے، کہ آپ کے پیسوں کے ٹیکس، پیسوں کے ذریعے ظلم کیا جا رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، بستیوں کے ویران کیا جا رہا ہے، اور آپ اس کی سزا بھی، آپ بھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اس ظلم کے خلاف؟ زیادہ طاقت کے ساتھ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئی ہے۔ تو میرے پاس کتنے امریکن نان مسلم لوگوں کے میسیجز آئے، کرسچن لوگوں کے میسیج آئے، جو عیسائی چرچ کے پادری ہیں ان کے میسیج آیا، یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، تھینک یو نعمانی صاحب فار دس میسج۔ بالکل صحیح بات ہے۔ جب کیلیفورنیا میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس اتفاق سے اس کے کچھ ہی دن کے بعد میرا کیلیفورنیا کا سفر ہوا تھا، تو میں نے جگہ جگہ ہورڈنگز دیکھے، بہت بڑے بڑے ہورڈنگز دیکھے جو وہاں کے چرچز نے لگائے تھے۔ ان ہورڈنگز میں صرف یہ لکھا تھا، اوہ گاڈ، اوہ گاڈ وی آر سوری۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، ہمارے جرائم کی وجہ سے آیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کیلیفورنیا پوری دنیا میں ننگا پن، عریانیت، بے حیائی، بے شرمی، گے کلچر، لیسبین کلچر، ایل بی جی ٹی پی، سب ان کو پھیلانے کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ کیلیفورنیا ہے۔ سب سے بھیانک ننگی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کیلیفورنیا میں ہے۔ وہی علاقہ اس کا سب سے زبردست وہ بنا، اور آج تک اس کا ظاہری ڈھونڈنے کے باوجود امریکن ایجنسیز نہیں ڈھونڈ سکی کہ یہ آگ لگی کیسے۔ وہ تو ابھی تک عجیب بات ہے کہ انہوں نے کسی مسلمان کو نہیں پکڑا کہ اس نے لگائی۔ ہاں، بہت کوشش کی ہوگی انہوں نے کہ وہ امریکہ میں اسلاموفوبیا انڈیا کی طرح نہیں ہے، وہاں ہر چیز کا الزام نہیں لگایا جاتا۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو شاگرد ہیں اور گورے لوگ ہمارے گرو ہیں،
ہم کہاں ان کی برابری کر سکتے ہیں. ہم بہت معمولی غریب دیش کے رہنے والے ہیں. شوق ہے ہم کو ضرور وشو گرو بننے کا, تو شوق پہ تو کوئی قانون پابندی لگاتا نہیں. میں بھی شوق رکھتا ہوں کہ میں دنیا کا بادشاہ بن جاؤں, تو ہو سکتا ہے کہ میرا علاج کا آپ لوگ مشورہ دیں اور اللہ والوں سے میری صحت کی دعا کرائیں. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.